الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ ناظرین و سامعین، زندگی انتہائی مختصر ہے، اتنی مختصر ہے جس کا میں اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ہوٹل میں بیٹھا ہوا تھا، 3 نوجوان کڑیل نوجوان بندے آئے اور ہوٹل کو 2 راستے لگتے تھے۔ ایک راستے سے آئے اور ٹیبل رکھی ہوئی تھی، کرسیاں پڑی تھیں، چیئر، اس پہ بیٹھ گئے، چائے کا آرڈر دیا، چائے پی، خوب گپ شپ لگائی، اور دوسری جانب سے جب نکلے سامنے گاڑی آ رہی تھی اور وہ گاڑی بے خیالی کے اندر یہ چلے اور گاڑی نے تینوں کے تینوں کو کچل کے رکھ دیا۔ یہ اتنی مختصر زندگی ہے۔ ابھی تو بیٹھے ہوئے تھے ہماری آنکھوں کے سامنے، ان کی آوازیں ابھی ہمارے کانوں میں گونج رہی تھیں اور وہ ہماری آنکھوں کے سامنے کچلے جا چکے تھے اور ان کے لاش سے تڑپ رہے تھے۔ انتہائی مختصر زندگی ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے۔ ہم میں سے ہر آدمی ایک لمبی امید تو رکھتا ہے، لیکن لمبی امید رکھتا ہے، زندگی کا پتہ ہی نہیں ہے کہ اگلے لمحے ہمارا نام زندوں کے بجائے مردوں کی فہرست میں آ چکا ہے۔ ایک اللہ والے کے بارے میں آتا ہے کہ انسان اپنی لمبی امیدیں رکھتا ہے، میں اگلے سال یہ کروں گا، اس سے اگلے سال یوں کروں گا، 5 سال 10 سال کا ٹھیکہ لیتا ہے، باقاعدہ لکھت پڑھت کراتا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ لمبی امیدیں باندھ کر لکھت پڑھت کرا رہا ہوتا ہے اور تقدیر اس پہ مسکرا رہی ہوتی ہے۔ کیوں؟ حضرت فرمایا کہ اس کا نام مردوں کی فہرست میں آ چکا ہوتا ہے، اس کا کفن مارکیٹ میں آ چکا ہوتا ہے۔ میں جانتا ہوں ہمارے علاقے کے اندر ایسا ہوا، خیرات تھی ایک بندے کے ایثار ثواب کے لیے، خیرات پہ وہ بندہ گیا ہوا تھا، چاول کھائے، چاول کھا کر اٹھا تاکہ میں میت کے ورثاء کو جا کر تعزیتی جملے کہوں، وہاں تک نہیں پہنچا تھا، دل کا اٹیک ہوا، وہیں اسی قالین کے اوپر، اسی دری کے اوپر جہاں ابھی چاول کھائے تھے، وہیں پر اس کا لاشا پڑا ہوا تھا۔ جو دوسروں کی تعزیت کے لیے آیا ہوا تھا، لوگ اس کے وارث کو اسی جگہ پر تعزیت کر رہے تھے۔ یہ ہے مختصر زندگی۔ ہم لمبی امیدیں باندھ رہے ہیں، لمبی امیدیں، اور معلوم نہیں ہے کہ اگلا پل ہمیں زندوں سے نکال کر مردے تک پہنچا دے گا۔ جب زندگی اتنی مختصر ہے، رہنا یہاں مختصر ہے، تو لمبی امیدیں کیا مانا؟ اور میرے عزیزو، جہاں ہم نے جانا ہے وہاں لامحدود زندگی ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ وہاں کے لیے سوچوں، میں بھی سوچوں، آپ بھی سوچیں کہ وہاں کے لیے ہم نے جہاں ایک لامحدود زندگی ہے اس کے لیے ہم نے کیا سوچا ہے۔ یہ میں بھی سوچوں، آپ بھی سوچیں۔ ہم یہاں پلاننگ کرتے ہیں، مستقبل کی پلاننگ کر رہے ہیں، اپنے بچوں کی پلاننگ کر رہے ہیں کہ اس کو ہم نے اچھا مستقبل دینا ہے، لیکن کبھی میں نے یہ سوچا ہے کہ میرے حقیقی مستقبل کا کیا ہوگا؟ ہم یہ تو سوچتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا بنے گا۔ کبھی میں نے، آپ نے یہ سوچا ہے، خواتین و حضرات نے، کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارا کیا ہوگا؟ ہم اولادوں کی فکر کر رہے ہیں۔ اللہ کے بندے، اولاد جانے اس کا کام جانے، اور کیا حالت اس کی ہوتی ہے، اور اس کی ہمیں بہت زیادہ احساس کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ ہمیں تو اپنے احساس کرنے کا حکم بھی ہے، تیاری کرنے کا حکم بھی ہے، اس کے بارے میں سوچ و بچار کرنے کا حکم بھی ہے، اپنی قبر کو، اپنی موت کو یاد کرنے کا حکم بھی دیا گیا ہے، اس کی تیاری کرنے کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ اس سے ہم نے غفلت اختیار کی ہوئی ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مختصر زندگی ہے، مختصر زندگی، مختصر خواہشیں ہونی چاہیے، گزارا ہو جائے۔ اور جو لامحدود زندگی ہے، جہاں پھر موت کو بھی موت آ جائے گی، اس کے لیے میں بھی پلاننگ کروں، آپ بھی سوچیں، میں بھی کوشش کروں، آپ بھی کوشش کریں، میں بھی اعمال صالحہ کا اہتمام کروں تاکہ وہاں دقت اور پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ آپ بھی کوشش کیجیے۔ مختصر زندگی ہے، اس میں اعمال اچھے کیجیے، میں بھی کوشش کروں، آپ بھی کوشش کیجیے۔ مختصر زندگی کے لیے مختصر خواہشات ہوں، اور لمبی زندگی کے لیے لمبی پلاننگ ہونی چاہیے، لمبی سوچ ہونی چاہیے، لمبے اعمال کرنے کی
کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو مرنے سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے، انجام بخیر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔